بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل۔ پچھلے سبق میں نے آپ کو غالب کی حالات زندگی اور شاعرانہ خصوصیات کے بارے میں بتایا اور غزل نمبر 1 کی تشریح بھی بتائی۔ آج ہم انشاءاللہ غزل نمبر 2 کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ آپ اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 134 پر جائیے اور غزل نمبر 2 کا بغور مشاہدہ کریں۔ غزل نمبر 2۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ غزل غالب کی سادہ نثری خیال کو، اس غزل کو غالب نے سادہ نثری خیال کا روپ دے کر شعر بنایا، گویا یہ بھی نثر ہی کا حصہ ہے۔ اس میں شاعر نے یاس، نا امیدی کی باتیں کی ہیں، صاف اپنی مایوسی، ناکامی اور محرومی کا ذکر کیا ہے۔ غالب فرماتے ہیں کہ ساری کوشش ناکام اور تمام جدوجہد کے باوجود مایوسی ہی ہاتھ آتی رہی اور اپنے امید کو پورا ہوتے میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اور اپنے امید کو پورا ہونے کی مجھے کوئی صورت بھی نظر نہیں آتی۔ یا دوسرا خیال اس طرح ہے، غالب اس مطلب میں فرماتے ہیں کہ نہ تو میری کوئی امید بر آتی ہے، امید بر آنا آرزو پوری ہونا، اور نہ امید بر آنے کی کوئی صورت نظر آتی ہے۔ مراد یہ کہ ساری عمر نامرادی میں بسر ہو گئی اور آگے بھی مرادیں بر آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ اس شعر میں شاعر نے بے ثباتی دنیا اور حیات انسانی کے فنا کی بات کہی ہے کہ انسان کو یہ سوچ کر صبح و شام کرنا چاہیے کہ اس سے ایک دن اس جہاں کو چھوڑ کر جانا ہے اور اس دنیا کو فنا ہو جانا ہے، لہذا اس دنیا سے اتنا ہی دل لگائے، اس دنیا کو اتنا ہی حاصل کرنے کی کوشش کریں جتنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ضرورت سے زیادہ دنیا کے حصول کی خواہش کی وجہ سے انسانیت چار سو پریشان نظر آتی ہے۔
لہذا سوچنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن تو یہ مال و متاع ہمیں چھوڑ کر جانا ہے۔ جب یہ سوچ کر انسان زندگی گزارے گا تو سکون و اطمینان سے زندگی بسر ہوگی، لیکن معاملہ اس کے برخلاف ہے کہ موت کا تو ایک دن طے ہے کہ موت کو آنا ہی آنا ہے، مگر انسان اس سے نظریں چرا کر زندگی گزار رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی بےقلی بڑھی ہوئی ہے۔ اگلا شعر: آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ اس شعر میں غالب اپنے احوال بیان کر رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں کئی طرح کے حالات آتے ہیں۔ کبھی وہ اپنے حالات پر خوش ہوتا ہے اور کبھی حالات پر ماتم کناہ ہوتا ہے، یعنی انسانی زندگی ہمہ وقت زوال سے دوچار ہے۔ لہذا شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ میں خود اپنی حالت زار پر ہنسا کرتا تھا، اپنے حالات کا مذاق اڑاتا تھا، مگر آج نوبت یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اب کسی بات پر بھی ہنسی نہیں آتی ہے، گویا حالات نہایت ہی ابتر ہو چکے ہیں۔ اگلا شعر ہے: کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے فکر کے کئی زاویے کو پیش کیا ہے۔ آپ خیال کے کس مرکز تک پہنچے ہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شاعر کسی بات سے ناراض ہے، اس سے کوئی بات ناگوار لگی ہے، مگر مجبور ہے کہ وہ جواب کیسے دے۔ حالات سے مفاہمت کرنے پر مجبور ہے۔ وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنے مد مقابل کے کسی سوال کا جواب دے۔ وہ اس حال میں ہے کہ ہر وقت ہر بات سننے پر مجبور ہے۔ لہذا وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کچھ نہ کہنے کی وجہ اور ہے، جس وجہ سے میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کہنا نہیں آتا یا میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، ایسا نہیں، بلکہ کسی وجہ سے میں کچھ نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ یا ایسا بھی اس کی تشریح ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے میں بات نہیں کرتا اور خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں، ورنہ یہ بات نہیں کہ میں بات کرنی نہیں جانتا، مجھے بات کرنا خوب آتا۔ گویا شاعر کسی مسئلہ کی وجہ سے خاموش ہے جس سے وہ ظاہر نہیں کرتا۔ اگلا شعر ہے: مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی۔ اس شعر میں غالب نے مرنے اور موت نہ آنے جیسے الفاظ کے تکرار سے عجیب سا احتمال پیدا کر دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر آرزو موت کا پیغام ہے۔ آرزو کہتے ہیں تمنا کو، اور اسی آرزو میں انسان ہر آن ہر وقت مرتا بھی ہے اور نہیں بھی، چونکہ ہر سانس موت کا مژدہ لے کر آتی ہے اور ہر جاتی ہوئی سانس
ہر جاتی ہوئی سانس جینے کا احساس دلا جاتی ہے، تو بیک وقت انسان مرتا بھی ہے اور نہیں بھی مرتا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کا دنیاوی مرنا دراصل موت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہونا ہے۔ لہذا انسان خود موت کی آرزو میں زندہ ہے، مگر حقیقت ہے کہ اس کو موت نہیں آتی ہے۔ اب مکتا کا شعر ہے: کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس مکتا میں غالب نے کعبہ کا استعمال کر کے ذہن کو عجیب سی پاکیزگی عطا کی ہے کہ انسان کے لیے اس مقدس مقام کی زیارت بڑی ہی شرف کی بات ہے، لیکن یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ دوسرے شعر میں لفظ شرم کا نہ آنا یہ بتا رہا ہے کہ انسان کو اپنی کردہ گناہ کا احساس ہے کہ وہ گناہ سے لت پت ہے، وہ گناہ گار ہے، اور بحیثیت گناہ گار وہ مقدس مقام خانہ کعبہ کی زیارت کیسے کرنے جائے گا۔ لہذا شاعر کو یہ احساس ہے کہ وہ گناہ گار ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے غالب، کعبہ جانے کی تمہاری خواہش لائق تحسین ہے، مگر آخر تم کیسے جاؤ گے؟ کیا لے کر اپنے خدا کے حضور حاضر ہوگے؟ شرم سے چور چور اس وقت ہو جاؤ گے جب بارگاہ الہی میں گناہ گار کی حیثیت سے جاؤ گے۔ غالب تم وہاں جاؤ گے تو شرمسار ہو جاؤ گے۔ تو عزیز بچوں، یہ تھی غزل نمبر 2 کی تشریح۔ اب کچھ آخر پر کچھ سوالات توضیحات کا ذکر ہے۔ تو توضیحات میں آپ نے 2 شعر پڑھے ہیں جو سنت تلمی، جن میں سنت تلمی استعمال ہوا ہے: ابن مریم ہوا کرے کوئی، میری دکھ کی دوا کرے کوئی، یا کیا کیا خضر نے سکندر سے، آپ کس سے رہنما کرے کوئی۔ یہ 2 اشعار جو ہیں سنت تلمی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو سنت تلمی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، جس میں شاعر کسی خاص شخص یا مشہور واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال جو ہے، مرزا غالب کی غزل گوئی پر مختصر نوٹ لکھیے۔ تو انشاءاللہ وہ میں آپ کو PDF میں بھی ڈالوں گا۔ اگلا سوال ہے: شاعر کا حوالہ دے کر ان اشعار کی وضاحت کریں۔ تو ان اشعار کی وضاحت تشریح تو میں نے کی، تو اس کو آپ اچھی طرح سے غور سے پڑھیں، اور ان کی تشریح ویسے بھی کی ہے، ویسے تو ان کی تشریح یہاں بھی ویسی ہے۔ تو چوتھا سوال جو ہے، غزل نمبر 2 کے قافیے اپنی نوٹ بک پر لکھیے۔ تو غزل نمبر 2 کے قافیے جو ہیں، جن میں نظر، بر، پر، کر، پر، مگر، تو یہ اس کے قافیے ہیں۔ ان کے بعد جو مصرے دیے ہوئے ہیں: کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، تو اس کا اگلا جو مصرع ہے اس کو مکمل کریں۔
تو اچھی طرح سے آپ جب آپ غزل یاد کریں تو آپ بذات خود ان اشعار کو مکمل کر سکتے ہیں، جیسے کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ اس لیے آپ کو ان غزلوں کو اچھی طرح سے زبانی یاد کرنا ہے تاکہ آپ ان کو اچھی طرح سے مکمل بھی کر سکتے ہیں۔ تو سوال نمبر 6 جو ہے، وضاحت کریں، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کس سے رہنما کرے کوئی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ان کی تشریح میں نے آپ کو پہلے ہی کی، تو اس ویسی ہی تشریح ان اشعار کی بھی ہے۔ باقی وسلام، السلام علیکم۔